وہ رسول، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ رسول جو آئے ہی اس مقصد کے لیے تھے تاکہ دین پہنچائے، اور جب قرآن کہہ رہا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج دین مکمل ہو چکا ہے، سب کو پتہ چل گیا کہ دین مکمل ہو گیا، اب کوئی مزید ترامیم کی ضرورت نہیں ہے دین میں، اللہ نے اس پر سٹمپ لگا دی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، تمام نعمتیں بھی میں نے مکمل کر دی۔ وہ رسول جو پیغام الہی پہنچانے آئے اور جب جانے لگے تو اس رسول نے یہ بھی بتا دیا کہ تم میں ایک ایسی بیوی بھی ہے کہ جب وہ جائے گی تو اس کو ہواب کے کتے بھونکیں گے۔ وہ رسول جو جاتے وقت یہ بھی کہہ گئے کہ عمار تقتلک فئۃ باغیہ، اے عمار تجھے باغی گروہ قتل کرے گا۔ وہ رسول جانے سے پہلے وہ یہ بھی بتا کر گئے کہ تم میں ایک ایسا ہے کہ جیسے میں نے تنزیل قرآن پر جنگ کی ہے، تم میں ایک ایسا شخص موجود ہے جو تعویل قرآن پر جنگ کرے گا میرے بعد۔ تو صحابہ کرام نے جب پوچھا کہ وہ کون ہے، تو مختصر کر رہا ہوں، بڑی لمبی یہ روایت ہے، تو رسول اللہ نے فرمایا وہ جو میری جوتیاں گاٹ رہا ہے وہ حضرت علی علیہ السلام تھے۔ وہ میرے بعد جنگ کرے گا تعویل قرآن پر، قرآن کے مفاہیم پر، قرآن کی تفسیر پر، وہ تعویلات پر جنگ کرے گا میرے بعد، اور وہ حق پر ہوگا۔ اور وہ رسول جو جاتے وقت یہ بھی بتا گیا اپنی بیٹی کو کہ بیٹی سب سے پہلے تو میرے پاس آئے گی۔ بڑی مشہور روایت ہے جو آپ سنتے رہتے ہیں کہ پہلے بی بی رونے لگی جب رسول اللہ نے فرمایا، تو جب پھر دوسری مرتبہ رسول اللہ نے کان میں بات کہی تو بی بی خوش ہو گئی۔ تو پوچھا گیا بی بی کیا فرمایا؟ پہلے بابا نے کہا کہ میں دنیا سے جانے والا ہوں، پھر فرمایا کہ آپ میرے پاس آنے والی ہیں اور آپ خاتون جنت ہیں، تو بی بی خوش ہو گئیں۔ اکثر آپ سنتے رہتے ہیں۔ اس رسول نے ایک ایک بات کی پیشین گوئی کی، خبر دی، غیب کی خبر دی، مستقبل کی، استقبال کی جو خبریں تھیں وہ آپ تک پہنچائیں۔ اور وہ رسول جاتے وقت یہ نہیں بتا گیا اپنی اولاد کو کہ بیٹی میرے بعد میری وراثت میں سے کوئی حق نہیں ہے، جو سب کچھ بتا گئے رسول، دین مکمل کر گئے، فقط بیٹی کو نہیں بتا کر گئے کہ میرے بعد تمہارا میری میراث میں سے کوئی حق نہیں ہے، اور بتا جاتے تاکہ امت میں انتشار کا سبب نہ بنتا۔ لیکن جب بی بی نے کہا کہ کیا مجھ سے زیادہ آپ علم رکھتے ہیں، میں جانتی ہوں کہ میرے بابا کی میراث کیا ہے اور میں اس کی وارث ہوں یا نہیں ہوں، یہ آگے سے بی بی نے جواب دیا۔ تو اسی طرح یعنی یہ عقل کی بات ہے کہ رات جاتے وقت رسول اللہ اتنا مہم مسئلہ جو رسول یہ بتا سکتے ہیں کہ میرے بعد ایک بی بی جائے گی جس کو آپ کی بستی کے کتے بھونکیں گے، تو یہ بھی تو بڑا مہم مسئلہ تھا۔ اور رسول اللہ اپنی بیٹی کو کہہ دیتے کہ میرے بعد تمہارا کوئی حق نہیں ہے، کیونکہ ہم جو چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہے۔ اسی طرح فتح الباری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 139، کنز المال 5ویں جلد صفحہ نمبر 352، اور باب الخلافہ مال امارہ ریاض النظرہ پہلی جلد صفحہ نمبر 169، ابو داؤد دوسری جلد صفحہ نمبر 477۔ قال ارسلت فاطمہ الی فلاں انت ورثت رسول اللہ، اللہ اکبر۔ کہنے والے نے کہا کہ فاطمہ الزہرا گئیں یا بھیجا، بھی فاطمہ الزہرا نے کسی کو بھیجا اور کہا انتا ورثتا، کہ کیا تو وارث ہے رسول اللہ کا، ام اہلہ، یا اس کے اہل و عیال،
یا اس کے اہل بیت وارث ہے؟ آپ ہیں یا اس کے اہل بیت ہے؟ تو قالا لا، میں وارث نہیں ہوں، بل اہلہ، بلکہ اس کے اہل بیت اس کے وارث ہے، بل اہلہ، اس کے اہل بیت اس کے وارث ہے۔ جب یہ کہا کہ اس کے اہل بیت اس کے وارث ہے، تو پھر بی بی نے کہا کہ پھر میرے رسول، میرے بابا کی وراثت کہاں ہے؟ میرے بابا کی وراثت کہاں ہے؟ کتنی کتابوں کا حوالہ دیا، فتح الباری، کنز المال، ریاض النظرہ، ابو داؤد، کہ جب بی بی نے بھیجا، پیغام بھیجا اور کہا کہ آپ وارث ہیں یا اہل بیت، تو انہوں نے فرمایا کہ اہل بیت وارث ہے۔ تو بی بی نے فرمایا پھر میرا اہل بیت اگر وارث ہے تو پھر حق کہاں ہے ہمارا؟ تو اس نے آگے سے کہا، رسول اللہ قال رسول اللہ نحنو معاشر الانبیاء لا نارث ولا نورث ما ترکنا صدقۃ۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ہم جو چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے۔ ایک دوسری جو اہم روایت ہے یہاں پر اسی فتح الباری میں، کنز المال میں، ریاض النظرہ میں، ابو داؤد میں، کہ حضرت نے آگے سے فرمایا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ ہم جو چھوڑ جائیں، اللہ جو طعام عطا فرمائے اپنے نبی کو، یہ ذرا غور سے سنیے، اللہ جو ملکیت عطا فرمائے مال فے میں سے، وہ طعام ہے، وہ رسول اللہ کا، اس کی ملکیت جو اس کی جگہ پر خلیفہ بیٹھے گا اس کی ملکیت ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں کہ رسول کے مقام پر جو خلیفہ بیٹھے گا یہ اس کی ملکیت ہے، اسی لیے یہ میری ملکیت ہے اور اس پہ اور کسی کا حق نہیں ہے۔ یہ کہہ کر بی بی کو واپس کر دیا گیا کہ بی بی آپ کا اس میں کوئی حق نہیں ہے۔ تو اب یہاں پر ایک دیکھیں، ایک روایت یہ ہو گئی کہ جو کچھ رسول چھوڑ جائے اس کا مالک کون ہے؟ جو رسول کی جگہ پر خلیفہ آئے گا۔ اور دوسری روایت وہ ہے کہ ما ترکنا صدقۃ، کہ ہم گروہ انبیاء کا کوئی وارث نہیں ہوتا، نہ ہم کسی کے وارث بنتے ہیں نہ بناتے ہیں، جو ہم چھوڑ جائے صدقہ ہے۔ یہ دو روایتیں آ گئی، ایک روایت جو ہم چھوڑ جائے صدقہ ہے، ایک روایت کہ اس کا مالک وہ ہے جو رسول کی جگہ پر بیٹھے۔ تو ان دو روایتوں میں تناقض پیدا ہو گیا، یعنی متضاد ہو گئیں۔ اب کون سی روایت صحیح ہوگی اس میں سے؟ تو یہ روایت مشکوک ہو گئی، یہ حدیث مشکوک ہو گئی، خبر وحد کی وجہ سے بھی اور اس تناقض کی وجہ سے بھی۔ ایک بات، شاہ عبدالعزیز اپنی کتاب تحفہ اثنا شریف جو فارسی کی ہے، صفحہ نمبر 389 پر 12ویں باب میں کہتے ہیں کہ یہ خطائے اجتہادی تھی، صحابہ کرام کی رضوان اللہ تعالی اجمعین کی کیا تھی؟ خطائے اجتہادی تھی، جو کچھ ہوا وہ خطائے اجتہادی ہے۔ جب بی بی نے پوچھا کہ آپ کے بعد کون وارث ہے آپ کا، تو انہوں نے فرمایا کہ میری اولاد۔ تو جناب زہرا نے فرمایا اگر آپ کی وارث آپ کی اولاد ہے تو پھر زہرا کو کیوں محروم کر رہا ہے؟ زہرا کو کیوں محروم کیا جا رہا ہے؟ تو بی بی نے اس انداز میں اپنے مقدمے کا دفاع کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کہ ہم جو کچھ چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے،